ہمارے اعمال دیکھ رہے ہیں. توجہ سے بات سنیے, دیکھ رہے ہیں. اگر دیکھ رہے ہیں, اگر آپ کا یقین پورا ہے الحمدللہ, تو کیا یہ یقین ہے آپ کو کہ یہ جو یہاں آپ عمل کرنے آئے ہیں, یہ عمل بھی حضور کے پاس پیش ہوگا؟ سبحان اللہ نہیں بولا آپ نے؟ تو لوگوں جب نبی آپ کو دیکھیں گے, آپ کا عمل پیش ہوگا, اس عمل میں یہ عرضی بھی ہوگی, اے نبی مجھے در پہ پھر بلانا, مدنی بیداری کے ساتھ کہہ لیجئے یا رسول اللہ, مجھے در پہ پھر بلانا, مدنی مدینے والے, میں عشق بھی پلانا, مدنی اس لیے آپ پوری طرح حاضر ہیں نا انشاءاللہ. کوشش بھی تھوڑا سا, لیکن زیادہ اردو رہے گا کیونکہ کشمیری میں بولنے میں آپ کے پاس مجھے بڑی دقت ہوتی ہے, تو کوئی بات نہیں ہے, دو چار شاید پڑھنے زیادہ نہیں. تو لوگوں جب آپ بیدار ہو ہی گئے ہو, اپنے فکر کو ذہن کو نبی کے حوالے, زندہ نبی دیکھ رہے, زندہ نبی سن رہے ہیں, نبی مشاہدہ فرما رہے ہیں, تو یقین اپنا دل نبی کے حوالے کرنا پڑے گا تھوڑی دیر کے لیے. یہ تھوڑی گرمی برداشت کر کے جب آپ حضور کی طرف لو لگائیں گے, تفکر میں جائیں گے, حضور کے تصور میں آ جائیں گے, تو کہیں نہیں جانا پڑے گا, جواب دینا پڑے گا. اب سب چاہتے ہیں کہ ہمیں نبی کا دیدار ہو, ہر کوئی چاہتا ہے, دل سے کہہ دیجئے, ہر کوئی چاہتا ہے کہ حضور کی مجھے زیارت ہو جائے. تیری جب دید ہوگی, خدا کی قسم اس سے بڑھ کر عید کیا ہو سکتی ہے؟ عیدیں تو آتی ہیں جاتی ہیں, لیکن حضور کی دید سب سے بڑی عید ہے. اور یہ دید جو ہے نا, اسی میں سب کچھ ہے, بلکہ اسی دید سے صحابی بنے ہیں. جو صحابی بنے وہ کس وجہ سے صحابی بنے؟ نمازوں کی وجہ سے نہیں, نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں. اگر کسی صحابی نے 100 سال پڑھی نا, آپ 1000 سال بھی پڑھو تب بھی صحابی نہیں بنو گے. اگر کسی صحابی نے 5 حج کیا, آپ 50 کرو تب بھی صحابی نہیں بنو گے. میں نے کہا مولا نمازیں ان کے پاس, نمازیں ہمارے پاس, حج ان کے پاس, حج ہمارے پاس, لڑنا ان کے پاس, لڑنا ہمارے پاس بھی ہے, دین کا کام ان کے پاس بھی, دین کا کام ہمارے پاس بھی ہے, سجدے ان صحابہ کے پاس بھی ہمارے پاس بھی ہے, حج روزہ زکوٰۃ ان کے پاس بھی ہمارے پاس بھی. لیکن مولا یہ صحابی کیا ہے؟ پیار سے مقام دیکھیے, مرتبہ دیکھیے اپنے نبی کا. میں نے عرض کیا مولا یہ صحابی ہے کیا؟ کہا نمازیں پڑھو فرض ہے, روزے رکھو فرض ہے, حج کرو, زکوٰۃ دے دو فرض ہے, اللہ کا حکم ہے. رب کا بندہ نمازی ہونا چاہے, خاص کر کے نبی کو ماننے والا ہوگا. عنوان سے ہٹ جائیں گے, لیکن سب باتوں کو کور کرنے کی بڑی ضرورت ہے. نماز پڑھا کرو, نماز پڑھا کرو. حضور نے کبھی زندگی میں نماز نہیں چھوڑی, اور ہم ان کے امتی ہیں. ہمیں دعویٰ کہ ہم امتی ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. مجھے بڑی افسوس ہو رہی ہے. اللہ کا حکم ہے, رب کو مانتے ہیں نا سب؟ جواب دے دو, یہ رب کا حکم ہے. ہمارے ادب کا سب سے زیادہ حقدار اللہ ہے. ماں سے, باپ سے, نبیوں سے, ولیوں سے سب سے زیادہ ادب ہے کس کا کرنا ہے؟ تو ادب کس چیز کا کہتے ہیں؟ توجہ سے بات سنیے. میں ایک ادنا سا آدمی ہوں, آپ ادب کرتے ہیں نا؟ کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ادب کرنا چاہیے. اگر میں کسی کو کہوں گا جناب آپ اس جگہ سے اٹھیے, ادھر بیٹھیں, یہ میں نے اس کو حکم دیا, ماننا ہی ادب ہے. اگر اس نے نہیں مانا تو اس نے بے ادبی کی کہ نہیں کی؟ اللہ کہتا بندے نماز پڑھ. اللہ کہتا بندے نماز پڑھ, یہ رب کا حکم ہے.
اب بتاؤ جس نے نہیں پڑھی اس نے رب کا ادب کیا یا بے ادبی کی ہے؟ خود فیصلہ کرو، جو اپنے رب کی بے ادبی کرے گا وہ کتنا بد نصیب ہوگا۔ آگے بڑھو، آگے بڑھنے سے پہلے وعدہ یہیں پہ کرو، بس آگے بڑھوں گا تب جب آپ وعدہ کریں گے کہ رب کا ہم ادب کریں گے اور نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے۔ کون کون تیار ہو گیا؟ پورا مجمع ہاتھ کھڑا کرنا پڑے گا کیونکہ ٹائم کم ہے، لیکن باتیں بہت زیادہ کر رہی ہیں آپ سے۔ میرے بزرگوں، نوجوانوں، رب کا ادب کرنے کا تم نے عہد کیا ہے اور اللہ کی پسندیدہ عبادت، اللہ کا پسندیدہ حکم نماز ہے۔ نماز میں بندہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، یہ جھکنا اللہ کو پسند ہے، یہ جھکاؤ اللہ کو پسند ہے۔ آپ بتاؤ، آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی، ابلیس کی نہیں ہو گئی؟ دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا کیونکہ لگ بھگ دونوں کی غلطی سیم تھی۔ کس وجہ سے؟ آدم علیہ السلام سے کہا گیا تھا یہ مت کھاؤ، اس نے کھا لیا۔ ابلیس سے کہا گیا یہ کرو، اس نے نہیں کیا۔ ایک نے حکم کو ٹالا، ایک نے منع کو ٹالا۔ ایک نے حکم کو ٹالا، جیسے آدم علیہ السلام نے لغزش ہو گئی، اللہ کہتا عزم نہیں تھا، لیکن ظاہری طور پر دیکھیں گے آدم علیہ السلام نے حکم میں لغزش فرمائی بغیر کسی ارادے کے، اور ابلیس نے منع کو ڈالا۔ کہا گیا تھا یہ کرو سجدہ، اس نے نہیں کیا۔ آدم سے کہا تھا یہ کھاؤ، یہ مت کھاؤ، اس نے۔ اب دونوں کو نکال دیا گیا، لیکن توبہ ایک ہی کی۔ توبہ ایک ہی۔ اس میں بہت سارا فلسفہ، لیکن ایک بڑا فلسفہ یہ ہے آدم اکڑے نہیں، ابلیس اکڑ گیا۔ آدم علیہ السلام اکڑے نہیں، وہ جھک گئے۔ یہ جھکنا اللہ کو پسند ہے، ابلیس نہیں جھکے۔ ایک دن موسیٰ سے ملاقات ہوگی، موسیٰ نے کہا ابلیس کیا ہو گیا تجھے؟ ساری دنیا کی لعنتیں تم پر ہے، توبہ کیوں نہیں کرتا؟ کہا بتا مجھے کرنا کیا ہے؟ کہا کرو گے توبہ؟ کہاں کروں گا، اگر آپ کہو گے مجھے کوئی راستہ بتاؤ۔ موسیٰ کلیم اللہ کوئی طور پہ اللہ سے باتیں کرتے تھے، چلے گئے حضرت مولا رہے میرے اللہ۔ ابلیس کہتا میں توبہ کروں۔ کہا اچھی بات ہے، اے اللہ اس کو کرنا کیا؟ کہا اس کو کچھ نہیں کرنا، آدم کی قبر پہ جا کے جھکنا ہے۔ آدم علیہ السلام کی قبر پہ جا کے بس اتنا کرنا۔ جب موسیٰ واپس آ گیا بڑے خوشی کے ساتھ کہا ابلیس توبہ کرو، سب سے بڑا دشمن ختم ہو جائے گا۔ آیا او ابلیس تجھے مبارک ہو، تیرے لیے کوئی بڑا کام نہیں رکھا گیا، بس رب نے کہا آدم کے پاس جاؤ، قبر پہ جھک جاؤ۔ کہا میں نے تو زندگی میں نہیں جھکا، تو اب کیسے جھک جاؤں؟ جب آدم علیہ السلام زندہ تھے تب نہیں جھکا، اب کیسے جھکوں گا؟ نہیں جھکوں۔ تو بتا، میں آپ سے بتانا چاہوں گا یہ نہ جھکنا اللہ کو کتنا ناپسند ہے۔ اب ہم میں سے کون جھکنے کے لیے تیار ہو گیا؟ جھکنا کہیں نہیں، کون سا جھکاؤ؟ حضرت اقبال فرماتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے نجات۔ رب کہتا بندے آ جا نماز کے سجدے میں جھک جا، میری غیرت کو گوارا نہیں ہوگا کہیں اور جھکنے دوں گا۔ رب کہتا میری غیرت کو گوارا نہیں ہوگا کہ جو میرے پاس جھکنے والا ہوگا اس کو کہیں اور جھکنے دوں گا۔ جھکو میرے پاس، کہیں میں تمہیں جھکنے نہیں دوں گا۔ اسی لیے اقبال نے کہہ دیا یہی ایک سجدہ نماز کا سجدہ تمہیں ہر